اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، نگران شورا کی دارالمدینہ کے حوالے سے تربیت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، رکن شورا حضرت عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کی کرپشن کے علاقے میں ایک اسلامی بھائی سے تعزیت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ضیاءکوٹ سیالکوٹ میں تربیتی اجتماع کا اہتمام۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، علماء کرام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف آوری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، جامعۃ المدینہ میں سیمائی امتحانات کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، اٹلی بریشیا میں کئی میل سفر کر کے ایک مدنی قافلے کی آمد۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مختلف شعبات میں سنتوں کی خدمت کرنے میں کوشاں ہے۔ انہی شعبات میں سے ایک شعبہ دارالمدینہ بھی ہے، جس کا حال ہی میں قیام ہوا، اور یہ شعبہ دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ ابتداءً دارالمدینہ میں مدنی منوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، اب مدنی منوں کے لیے دارالمدینہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدث اللہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دارالمدینہ کی مجلس اور مدنی منوں کے دارالمدینہ میں پڑھانے والی اسلامی بہنوں سے پردے میں رہتے ہوئے سنت بھرا بیان فرمایا۔ اس دوران نگران شورا نے اسلامی بہنوں کو مختلف مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میلاد حال میں پردے کی حالت میں وہ اسلامی بہنیں جمع ہیں جنہیں دارالمدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ قائم کیا جا رہا ہے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے گی۔ تعلیم سے متعلق ہمارا یہ تربیتی اجتماع ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ان تمام تبدیلی لانے کے لیے ایک ایسی پرعزم اور پر حوصلہ شخصیت کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں کچھ کروں گا۔ عادت میں تفکر ہو، شخصیت کے لیے عادت میں تفکر و غور و خوض کرتا ہے۔ تفکر کرنے والے کے لیے ایک بہت اہم مدنی پھول ہوتا ہے جسے قفل مدینہ نصیب ہو۔ جو بولتا رہے نا وہ تفکر کی کئی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ تفکر کرنے کے لیے، بندے کو غور کرنے کے لیے ایک تو یکسوئی کا ہونا بڑا اس میں اہمیت رکھتا ہے کہ لوگوں سے بیجا میل جول نہ رکھے وہ، اور سوچ اور تفکر کی عادت اس کی مزید پختہ ہوگی کہ وہ اپنی روحانی کیفیت میں یہ رہے کہ باوضو ہے، نمازوں کی ادائیگی کا پابند بھی ہو، نماز پڑھ چکا ہو، کچھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو۔ عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں بندہ استعفیٰ دینا ایک بار دے پھر واپس نہ لے۔ آپ کے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت ہو۔ تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جس کی کر رہے ہیں نا اس کی ذہنی سطح آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مزاج کا فرق ہوتا ہے، تربیت کا فرق ہوتا ہے، ماحول کا فرق ہوتا ہے، پرورش کا فرق ہوتا ہے۔ والدین کے اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، کوئی شہری ماحول میں پڑتا ہے، کوئی پرورش پاتا ہے، کوئی دیہاتی ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ کسی کے والدین اور خاندان کی اور قوم کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ رہنما کو چاہیے کہ وہ ہر ایک سے اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق اسے کام لے، اس کے مطابق اس کی تربیت کرے۔ ٹیم ورک کے ساتھ جب کام کرنا پڑتا ہے نا، ایک گھر میں کام کرنے کا الگ ہوتا ہے، ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کے لیے کچھ مختلف عادتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جس سے ایک شخص
ہر دل عزیز بن کر کام کرتا ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز جو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ مثبت انداز تفکر پیدا کی، سوچنے کا انداز جو نا وہ مثبت ہونا چاہیے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ذمہ دار اسلامی بھائی کی والدہ کے سوئے میں تشریف لے گئے. اس موقع پر رکن شورا نے وہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. آج بالخصوص جس وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ خود جمع ہونا ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، جس بھی دنیا کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے پاکستان میں رہنے والا ہو یا امریکہ میں رہنے والا، ایک ریئلٹی ایسی ہے جس پر سارے کے سارے متفق ہیں، اور وہ ریئلٹی وہ حقیقت موت ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہمارے اخلاق جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا کیا انداز ہوتا، وہ جنازوں میں بھی شرکت کرتے، وہ ایصال ثواب کے لیے جمع بھی ہوتے. کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کسی کے یہاں جنازہ ہوتا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ جنازہ کس کے عزیز کا ہے، کیونکہ جس کو دیکھے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا. اس لیے نہیں کہ مرنے والے کا غم ہے، بلکہ کوئی اس کونے میں آنسو بہا رہا ہے کہ اس کو اپنی موت یاد آ رہی ہے، تو اس کونے میں آنسو بہا رہا ہے کہ اسے اپنا جنازہ یاد آ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا تذکرہ آتا، جب بھی آپ قبرستان کی طرف دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی. لوگ پوچھتے حضرت آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، دیگر باتوں پر اتنا آپ کو خوف طاری نہیں ہوتا، مگر جب قبر کی بات آتی ہے آپ سے قابو نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے قبر ہی پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، جو اس میں پاس ہو گیا پھر اس کے لیے راحت ہے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، تمام اعمال کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. ہمیں تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتن تحفتن عقیدتن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام اولیاء کاملین بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہمارے فیصل بھائی کی والدہ اور ان کے خاندان کے جو مرحومین ہیں مولا، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہوئے مولا، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا عین سعادت مندی ہے. علماء کرام کی صحبت بابرکت سے بہت سے معمولات میں رہنمائی ملتی ہے. آپ بھی علم دین حاصل کیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی علم دین کے حصول کا ذہن دیجئے. علم دین کے حصول کا ایک ذریعہ درس نظامی یعنی عالم کورس بھی ہے. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان بھر میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے لیے قائم جامعۃ المدینہ میں سہمائی امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اب آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ امتحان دے رہے ہیں. احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے. الحمدللہ عز وجل اتنی بریشیا میں کئی میل کا سفر طے کر کے ایک مدنی قافلہ پہنچا. دوران مدنی قافلہ اسلامی بھائیوں نے مختلف مدنی کاموں میں بھی شرکت کی، سعادت حاصل کی. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنت
سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں، ہم کرے مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں، ہم کرے مل کر سفر۔ 30 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کی مزید تفصیل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے فوراً بعد ملاحظہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم دین حاصل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا عین سعادت مندی ہے۔ علماء کرام کی صحبت بابرکت سے بہت سے معمولات میں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ بھی علم دین حاصل کیجیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی علم دین کے حصول کا ذہن دیجیے۔ علم دین کے حصول کا ایک ذریعہ درس نظامی یعنی عالم کورس بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان بھر میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے لیے قائم جامعۃ المدینہ میں سہمائی امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے اب آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ عز و جل اتنی بریشیوں میں کئی میل کا سفر طے کر کے ایک مدنی قافلہ پہنچا۔ دوران مدنی قافلہ اسلامی بھائیوں نے مختلف مدنی کاموں میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پر
مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔